حیثیت سے ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اگر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، چند لمحے جب انسان وہاں بیٹھ کے نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، وہاں نہیں کر سکتا ایسا، لیکن جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو حکم کیا ہے؟ کہو غفرانک، اللہ مجھے بخش دینا، یہ جو میرا وقت ضائع ہوا، جب میری زبان سے تیرا ذکر نہیں نکلا، جب میرے ذہن میں تیری سوچ نہیں آئی، جب میرے اعضاء نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا جو تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ اس وقت کے لیے بھی مجھے معاف کر دینا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم زندگی میں اپنے دوست احباب کے ساتھ مجلسیں کرتے ہیں، وہ ہماری کاروباری مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ویسے شغلاً بھی ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم باہم رشتہ دار، دوست، بھائی بہنیں یا کوئی بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں ایک دفعہ بھی اللہ کا ذکر نہیں آتا، اللہ کا نام نہیں آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا، ایسی مجلس چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کروڑوں روپے کی کاروباری ڈیل کیوں نہ ہو، رشتہ داروں میں محبت اور الفت کے ساتھ بیٹھنا کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ مجلس جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا اور نہ رسول اللہ پہ درود پڑھا گیا، یہ ایسے ہے جیسے مردار گدھے کی لاش پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غفلت میں آج تو مزے کی زندگی سمجھتے ہیں، گزار رہے ہیں کہ زندگی ایک ہی مرتبہ ہے، جیسے ہی مرضی عیش کر لو، لیکن یہ عیش، یہ لا علمی، یہ لاپرواہی ہمارے لیے حسرت اور افسوس نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عام گھڑیوں کی حسرت ہی بڑی ہوگی، لیکن جب ایک خاص گھڑی انسان سے چھوٹ جائے تو اس کی حسرت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پیچھے رمضان گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو افسوس ہے اس پر، بلکہ ایک دوری ہے اس کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کی رحمتوں کو نہ سمیٹا، کہا اس کے لیے دکھ ہے، افسوس ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر اس کی زندگی میں آئی، اس نے اس کی قدروں والی، قیمتوں والی رات کو اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، اس کے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے۔